فلاج حیدر سے بات کرتے ہیں. ہلو. جی غالب بھائی، کیا ہلو. حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہو؟ میں نے کہا میں 2-3 دفعہ پہلے بھی جو ہے میں آپ کے آیا ہوں اسٹریم پہ. ہاں ہاں. سوال میں میں بھی ایتھیسٹ ہی ہوں، 3-4 سال مجھے ہو گئے ہیں. اچھا. تو میں نے کافی پڑھا مذہب وغیرہ کو. تو اب آ کے ایک بندے نے ایسی باتیں کچھ مجھے بتائی ہیں جس سے مجھے تھوڑا سا ایتھیزم پہ اپنے ڈاؤٹ ہونے لگا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ سے سوال کروں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب ڈاؤٹ ہوا تھا تو آپ نے بڑے اچھے جواب دیے تھے. تو سوال میرے یہ تھے کہ جیسے مذہبوں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ یہ مذہب جنت میں جائے گا، یہ مذہب جنت میں جائے گا. تو جب اس بندے نے مجھے دکھایا، ٹرانسلیشن پڑھائی اور میں نے سارا خود دیکھا، تو قرآن میں یا بائبل میں ایسا یا تورات میں کہیں بھی نہیں آیا کہ جو بندہ کہ اس نبی پر بلیو لائے گا صرف وہی جنت میں جائے گا. قرآن یا سب کتابوں میں یہی آیا ہے کہ جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا. اور اس کو اس کے اعمال کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 کے اندر جیسے ہے کہ جو بندہ بھی، چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ جیو، جو بھی ہو، وہ بندہ اگر اچھے اعمال کرے گا تو اس کو آخرت کے دن اس کا اعمال کا جو اس کو ریوارڈ ہوگا وہ اس کو ملے گا، اور وہ اس سے آخری دن سے ڈرے گا نہیں اپنے. تو جنگ تو یہیں ختم ہو گئی. تو اگر تو پھر اس میں بلیو کرنے میں کیا برائی ہے کہ بھائی اگر وہ یہ جیسے قرآن بائبل کے اندر بھی یہ آیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا یا میرے بعد ایک ایسا آئے گا جو ٹرو اسپرٹ ہوگی. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، مجھے 1 سیکنڈ بھول گیا، 1 منٹ دیجیے گا مجھے بس. وہ مجھے پتا ہے یار، آپ نام بھی بتائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. چلیں آپ آگے بات کریں، ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہاں جی، وہ بات یہ تھی کہ بھائی میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو کہ یا نبی یا کوئی بھی اسے ہی لکھا ہوا تھا، مطلب ایک ایسا آئے گا جو میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ ٹروتھ اسپرٹ ہوگی اور وہ آپ کو ایک اچھے راستے پر لے کر چلے گا. تو جیسے اب آپ بیٹھے، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرے بعد یوٹیوب پر ایک ایسا غالب کمال آئے گا جو کہ ایتھیزم کو پروموٹ کرے گا یوٹیوب پر. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو بائبل والے حضرت عیسیٰ کو کیسے پتا کہ میرے بعد محمد آئے گا جو کہ ایک ٹروتھ اسپرٹ ہوگی؟ اور یعنی کہ کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا یا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جنگ تو یہیں پر ختم ہو جاتی ہے سب مذہب کی. جو بندہ اچھا اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے اعمال کرے گا وہ اس کو اس کا برے اعمال کا حساب ملے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کے مطابق مشرک جائیں گے جنت میں اگر جتنے بھی اچھے کام کریں؟ شرک، اس میں یہ شرک ہے کہ شرک یہ مانا گیا کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرائے گا، اللہ کے ساتھ یہ مطلب جیسے بائبل کے اندر یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ جیزس کی پرے کرو، کہا گیا کہ اللہ کی پرے کرو. جیزس یار نے آپ جب دعا بائبل پہ کا کیوں طریقہ، جا رہے ہو یار؟ آپ ملحد سے بات کر رہے ہو اور بائبل پہ جا رہے ہو. پہلے ذرا میں میرے مثال سوال دے کا رہا ہوں، جواب دو میں کہ مثال دے رہا ہوں. شرک والا جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا؟ شرک یہی ہے نا سر کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرائے گا. یار وہ تو مجھے پتا ہے نا کہ شرک کیا ہے. آپ بتائیں کہ شرک والا جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے تو گا؟ شرک والا تو دوزخ میں جائے گا. اور مجھے بتائیں کیا قرآن میں مشرکین کے خلاف جہاد کا اعلان ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. وہ تو پھر سوال، جب میں خود جہاد ایتھیسٹ ہوں، اگر میں آپ اسلام سے کا، اس ایک بارے منٹ میں سنیں، سوال کرنے آیا ہوں. میں اس میں نے بارے میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں ہاں تاکہ نا، مجھے تو جو میری ڈاؤٹ ہے وہ بات ایک کلیئر منٹ ہو. میاں سنو تو صحیح نا. آپ ایک طرف کہہ رہے ہو آپ ایتھیسٹ اور آپ کا ایتھیزم متزلزل ہے، تو یار میرے ساتھ کم از کم آنیسٹی سے تو بات کیا کریں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ نہیں، آپ میرے پچھلی نہیں بھی جو ٹھہر میں دینا کالز پر ایک آیا ہوں منٹ وہ آپ میاں، دیکھ سکتے ایک ہیں. منٹ ایک منٹ. میں نے اتنی دیر تسلی سے آپ کی بات سنی، آپ ہر بات جی میں جی، ٹوک کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. کرو آپ بات کرو سر. ہاں، جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے وہ، آپ اگر ایتھیسٹ ہیں نا تو آپ کو ان سوالوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر مسلمان ہیں تو پھر میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ ہونا چاہیے. آپ اس بات کو بحث کیوں بنا رہے ہیں؟ میں تو آپ کو ویسے بات بتا رہا ہوں. مسلمان یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکوں سے جہاد کرو، قرآن یہ کہتا ہے کہ شرک معاف نہیں کیا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جنگ کی وجہ ہے کہ نہیں؟ جنگ کی وجہ سر یہی ہے نا، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو پرے کرے گا، اللہ کے سوا کسی اور کے سے مانگے گا کہ مجھے یہ چیز دے، یہ جنگ ہے. ان کے خلاف جنگ کا کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ عیسائیوں کے خلاف جنگ کرو یا جیوز کے خلاف پھر جنگ مجھے کرو. بتائیں کہ وہ عیسائی تو وہ تو شرک کر رہے ہیں نا، قرآن کی تو ڈیفینیشن کے وہ ان کی مطابق تو غلطی ہے نا، 100% کر وہ رہے ان ہیں. کی غلطی ہے. ان کی جو ڈیوائن ہاں بک ہے ان بائبل، کی اس کے اندر یہ غلطی نہیں کہا بھیا. گیا کہ یار ان ایک کی منٹ، جیسس کی آپ پرے کرو. یہ باتیں مجھے پتہ ہیں جو آپ بتا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جی پوائنٹ آف کنٹیسٹ یہ نہیں ہے، میں بات کوئی اور کر رہا ہوں، آپ جواب کوئی اور دے رہے ہو. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کے جی لیے آپ کو سننا پڑے گا.
صبر سے، सुनाओ सुनाओ ٹھیک ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے یا اسلام یہ کہتا ہے، یعنی کسی بھی الہامی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا کہ دوسرا جو ہے کافر ہے اور وہ جنت دوزخ میں جائے گا. میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کے مطابق کرسچن 100% مشرک ہیں، ہندو 100% مشرک ہیں، مشرکین کے خلاف جہاد کا اعلان ہے، مشرکین ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں؟ یہ کافی ہے وجہ لڑنے جھگڑنے کے لیے. اور دوسری بات ہے، اگر آپ خود سوچیں، ایک طرف قرآن میں کہا گیا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے روز پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سارے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں یہودی اور کرسچن دونوں رکھتے ہیں، اس اصول کے مطابق ان کو جنت میں جانا چاہیے. مگر دوسری طرف شرک کو بھی گناہ قرار دیا گیا اور گناہ کبیرہ قرار دے کے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ بھائی چلا گیا. تو بھیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے قرآن میں تضاد ہے نا. قرآن اگر ایک بندہ یہ بات کر رہا ہوتا نا گلی میں کھڑا کہ جی شرک گناہ ہے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہوتا کہ جی جتنے اللہ کو مانتے ہیں وہ جائیں گے، یعنی ایک طرف وہ کہتا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہمیشہ کی جہنم میں، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو بھیا بات یہ ہے کہ تینوں کنڈیشنز کو ملا کے دیکھنا پڑے گا نا، ورنہ تو قرآن میں تضاد ہے. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ اس آیت کے ساتھ یہ کہنا بھول گیا تھا کہ جی کہ ہاں وہاں پہ ہی لکھ دیتا نا، مگر اللہ بالکل انسانوں کی طرح بھول جاتا ہے. یہاں یہ کتاب ہی انسان کی ہے، میں تو کہتا ہوں نا کتاب انسان کی ہے، بلکہ ساری دنیا کہتی ہے انسانوں کی کتاب ہے، کسی خدا کی کتاب نہیں. تو اللہ کو چاہیے تھا وہاں پہ ہی لکھ دیتا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور شرک نہیں کرتے اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. دوسری جگہ یہ نہ کہتا کہ جو شرک کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ فراڈ تو آپ کے ساتھ اللہ نے لگایا نا. دوسری بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک طرف مسلمان یہ کہتے رہتے ہیں دن رات کہ بھیا یہ کتابیں بدل چکی ہیں، پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یسوع کے آنے کی پیشن گوئی کر دی تھی. یار یہ جو ہے نا بہت ہی پتھیٹک بات ہے. جب میں کرسچن تھا نا تب بھی یہ دنیا کی سب سے پتھیٹک بات تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، ذاکر نائک وغیرہ کا اور ان سب کا، کہ یہ بس اٹھاتے ہیں ایک آیت اور وداؤٹ، یعنی یہ کہتے ہیں قرآن کو کانٹیکسٹ میں دیکھو، بائبل کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ خود دیکھتے ہیں. وہ آیت یوں ہے بائبل کی، یعنی یہ بائبل پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. وہ میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹی کتاب ہے، مگر یہ جھوٹ پہ پھر جھوٹ باندھ رہے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، جھوٹ سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یسوع نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. آیت یہ تھی اصل میں کہ تم یروشلم میں اس مددگار کا ویٹ کرو. پہلی بات ہے محمد یروشلم میں نہیں آیا، دوسری بات ہے محمد آیا 600 سال بعد. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ تو یہ بالکل ہی ایک فضول ان کی کرسچن جھوٹ کے مطابق بھی ایک اور ہی بڑا جھوٹ یہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ کرسچن کیا مانتے ہیں کہ وہ مددگار کون تھا؟ تو یہ مانتے ہیں کہ ہولی گوسٹ تھا. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. اور پھر یہ کہنا، یہ بھائی نے ایک جو بہت بڑی فیلسی کھیلی وہ یہ کہ جیزس کیسے کہہ سکتا کہ میرے بعد محمد آئے گا. یار کرسچن مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں مانتے نا. اگر آپ کے ریلیجن کو آپ کے پیراڈائم میں دیکھتے ہیں تو ان کے میں دیکھنا پڑے گا. وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی کتابیں کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اب ادھر ہم وہ علیحدہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اس پروفیسی پہ پچھلی بار بھی ایک اور بھائی آیا تھا، وہ بھی بائبل کی پروفیسی کو، بائبل کی باتوں کو اڑا کے ادھر لے کے جانا چاہتا تھا. اس بیچارے کو بھی بالکل سمجھ نہیں تھی اور اس بھائی کو بھی بالکل سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے قرآن سے اسلام کو سچا ثابت کرنا تو یار ان کی کتابیں پڑھو تو صحیح نا پھر پہلے. ٹھیک ہے، میں تو انکریج کرتا ہوں آپ بائبل پڑھیں سارے. ٹھیک ہے، آپ کو پڑھنی چاہیے. آپ کو بھی، کیونکہ میں پاکستان میں جتنی دیر تھا مجھے تو ایک ہی چیز نظر آئی، مسلمانوں سے بڑا کنویں کا مینڈک پاکستانی مسلمانوں سے بڑا مذہب کے معاملے میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ ان کو دنیا کے کسی دوسرے مذہب کا زیرو بھی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم نے ان کا مذہب سیکھا. ٹھیک ہے، پاکستان میں کرسچن ہوتے ہوئے میں نے ان کا مذہب سیکھا، میں نے اپنا سیکھا، میں نے دنیا کے اور مذہبوں کے بارے میں بھی پتہ کیا. یہودیت کا مجھے پتا ہے ڈیٹیل میں، ڈیپتھ میں. ٹھیک ہے، ان کے مذہب کا مجھے پتا ہے، کرسچینٹی کا مجھے پتا ہے، ہندوازم کے بارے میں میں نے بہت سی باتیں سیکھ لی ہیں، مگر ان کو نہیں آتا بالکل بھی. صحیح ہے، تو یار تھوڑا سا کر لو نا، سیکھو، سیکھنے کی کوشش کرو. سیکھیں گے آپ تو آپ کو کچھ پتہ چلے گا نا. ایسے تو آپ پھر ویسے ہی بیٹھ کے مارتے رہیں گے. تو یہ باتیں ہیں. یہ بلاج حیدر سے ہی بات ہو رہی تھی. ہاں جی.
ہاں جی جی اچھا نہیں میں صرف آپ کے ساتھ ڈاؤٹ کلیئر کرنے آیا تھا، وہ آپ نے کر دیا جو میرا ڈاؤٹ تھا کلیئر، تو بس یہی میں کرنے آیا تھا، شکریہ آپ کا۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، اوکے۔ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔